مسلمان میں کہ مسلمان وہ ہوتے ہیں جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں. 4 خوبیاں جس کے اندر نہیں ہیں یہ کمزور مسلمان ہے، یہ صحیح مسلمان نہیں ہے. جس کے اندر یہ 4 خوبیاں ہیں یہ پکا مسلمان ہے، اس سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا. مگر کون سی؟ پہلی خوبی مسلمان کی یہ ہے کہ مسلمان بے نمازی نہیں ہوتا. مسلمان بغیر نماز کے لیے یہ نماز پڑھے گا جو مرضی حالات آ جائے، جو مرضی ہو جائے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ادھر تلواروں کی چھنکار میں پڑھ کے دکھا دی کہ ایسے بھی نماز پڑھنی ہے، جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں بھی نماز پڑھے. ایک اس کی شناخت یہ ہے. نمبر 2 مسلمان کی شناخت یہ ہے کہ مسلمان ظالم نہیں ہو سکتا، مسلمان کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. جو مسلمان ہوگا یہ ظالم نہیں ہوگا. نمبر 3 اس کے اندر خوبی یہ ہے کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، مسلمان جھوٹا نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی سب کچھ کر سکتا ہے، سب گناہ کر سکتا ہے، لیکن میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا. اور نمبر 3 میرا امتی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا. مسلمان دھوکہ دینے والے نہیں ہوتے، چیٹر نہیں ہوتے مسلمان. تو وہ کہنے لگی کہ یہ ساری باتیں تو مسلمانوں میں یہاں ہیں. تو میں نے کہا یہی تو رو رہے ہوں، ہم جو آئے ہوئے ہیں یہی تو رو رہے ہیں. مسلمانوں کہہ رہے ہیں خدا کے لیے اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. خدا کی قسم یہ ہم برے ہیں. وہ مجھے کسی نے وہاں یہ بنلی کیا شہر کا نام، بنلے میں گیا تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ جو گلی ہے نا 3 یہ سارے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں نے یہاں گورا کوئی رہتا ہی نہیں. کہ انہوں نے کہا پہلے رہتے تھے پھر ہم نے بگا دیے. میں نے کہا اچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا بازی ہمیں دیکھ کے چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہ ظالموں اگر تم صحیح مسلمان ہوتے تمہیں یہ پتا ہوتا کہ ہمسایہ کیسا ہوتا ہے، ہمسائے کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. اگر مسلمان ہمسائے بن کے ان کو دکھا دیتے تو خدا کے ساتھ مسلمان نہ ہو جاتے. اگر مسلمان سے ہمسایہ بن کے دکھا دیتے کہ ہمسائے کا ہمسائے پہ کیا حق ہے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اتنے حقوق بتائے ہمسائے کے، اتنے حقوق بتائے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہیں وراثت میں بھی حصہ دار نہ بنا دیں. اتنے حقوق ہیں ہمسائے کے کہ جب وہ بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرو، جب کوئی گھر میں چیز چھپکاؤ اس کو بھی دو، جب کوئی فوت ہو جائے جنازے میں جاؤ، اگر تجھ سے کبھی قرض مانگے تو قرض دے دو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ اور آخری دن پہ یقین ہے، اس کا مفہوم ہے جو اللہ اور آخری دن پہ یقین رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے اور اپنے ہمسائے کو نہ ستائے. کسی کا ہمسائے کو ستانے سے کیا مراد ہے کہ میں اسے نہ ستاؤں؟ فرمایا نہیں، یہ نہیں کہ تم نہ ستاؤ، فرمایا وہ تمہیں ستائے تم برداشت کرو. یہ مطلب ہے اس کا. تو یہ اگر مسلمان ہم بن جاتے، یہ مسلمان میں دوستوں محنت سے بنتے، خود بخود نہیں بنتے، خود بخود نہیں بنا کرتے. یہ تو محنت ہے. یہ جو تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے اس بات کی محنت ہو رہی ہے کہ ایمان یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی دل میں شائبہ بھی نہ رہے. اور یہ جو محنت ہو رہی ہے میرے دوستوں یہ ایسی زبردست محنت ہے خدا کی قسم. ورنہ اس محنت کے بغیر تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ باتیں ہونی بھی چاہیے. ابھی تو کم از کم یہ پتہ چل گیا کہ یہ ہونا چاہیے، پہلے تو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بھی ہوتا ہے. اور یاد رکھو مسلمان سارے کے سارے ہیرے ہیں. میں پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں سب مسلمان ہیرے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. ذرا سا ان پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے.